ناظرین آداب، پروگرام سوال تو بنتا ہے میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ساتھ ریاست میں بھی اگلے مہینے سے لوک سبھا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آئے روز سیاسی لیڈر حضرات مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں حلقہ انتخاب امرا کدل کے یوتھ لیڈر روپ احمد بٹ نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ روپ احمد نے اپنا سیاسی سفر پی ڈی پی سے 2011 میں شروع کیا، لیکن 2014 میں انہوں نے پی ڈی پی چھوڑ کر نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ حال ہی میں انہوں نے گھر واپسی کر کے نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر دوبارہ پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ آئے پوچھتے ہیں روپ احمد سے ان معصومانہ سوالوں کا جواب جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہیں۔ روپ صاحب، عوام جاننا چاہتی ہے کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کولیشن پر جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی پی ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے؟ الائنس ہوا بی جے پی کے ساتھ کہ اس میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، مگر وہ نہیں کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے بڑے ریزنز ہیں کہ بلیک شیپس پارٹی میں ہی بیٹھے تھے جو بلیک میلنگ کرنے، ہر وقت بلیک میلنگ پہ لگے ہوئے تھے، جو ذاتی مفادات، ذاتی ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور حالات ایسے خراب ہوئے کہ جو بیسک مدعاز تھے ان پہ جو ہے ڈائیورشن ہوا، ان پہ جو ایک فوکس ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج آر پار پیس، امن کی بات لوگ کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نوبل پرائز دیا جائے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہی بات تو 2001 میں مفتی صاحب نے کری تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آر پار بات ہونی چاہیے، حریت والوں سے بات ہونی چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، بندوق برداروں سے بات ہونی چاہیے، ہمیں اگر غربت سے نکالنا ہے لوگوں کو، ہمیں اگر ملک کنٹریز کو آگے لینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں جو مسئلہ کشمیر ہے اس چیز کو حل کرنا چاہیے۔ اور اس نے اس ٹائم واجپئی جی کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ بات چیت کرے وہ پاکستان کے ساتھ، وہ حریت والوں کے ساتھ بات چیت کرے، انہوں نے بندوق برداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ کریڈٹ تو سارا مفتی صاحب کو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ مرحوم مفتی محمد سعید کا ویژن تھا، اور اس وقت اٹل بہاری واجپئی تھے، جی، اور دونوں اس چیز میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ سی بی ایمز ہو گئے جو بہت اچھے راستے کھلے، ایگریمنٹ بھی ہو گئے، اور حالات بھی بہت اس وقت بڑے کام تھے، پیس یہاں پہ لگ رہا تھا کہ پیس پریویل ہو رہا تھا۔ لیکن آج واجپئی جی نہیں ہے، اور آج مودی جی ہے۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کو ہینڈل ناگپور سے کیا جاتا ہے، آج آر ایس ایس ہے۔ اس چیز کو روپ صاحب کیسے دیکھتا ہے کہ جہاں پہ یہ فورسز ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جماعت اسلامیہ پہ بین ہے، آج بھی جتنے بھی ریلیجس اسکالرس ہیں ان کو پی ایس اے لگا ہے، آج ہی ایک کو پی ایس اے لگا، آج حریت والوں کو تہاڑ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ڈی پی کیسے اس میں کامیاب ہوں گے؟ ناز صاحب، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ پچھلے 2-3 سال رکا رہا، اس ہاتھی کو کسی نے لگام لگا رکھی تھی، وہ تو محبوبہ جی تھی۔ یہ تو اب ثابت ہوا کہ ان کو یہ 2-4 سال پہلے ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ ایسا کرنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں رکی، کس کی وجہ سے رکی؟ محبوبہ جی کی وجہ سے رکی۔ اگر آج یہ چیزیں ہو رہی ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ حکومت نہیں ہے، محبوبہ جی نے ان چیزوں کو الاؤ نہیں کیا تھا۔ نہیں، جو آپ واجپئی صاحب کی بات کر رہے تھے، کچھ سی بی ایمز ہو گئے، مرحوم مفتی صاحب نہیں ہے، واجپئی بھی نہیں ہے، یعنی ویژن ہو سکتا ہے پارٹی میں مفتی محمد سعید کا، واجپئی کا بھی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ مودی نے واجپئی کے ویژن کو نہیں مانا، تب یہ حالت نہیں ہو سکتا کل بی جے پی واپس آتی، مودی ہی پرائم منسٹر بنتا ہے، یہی گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے۔ پی ڈی پی، مجھے آپ صرف یہ بتائیے، پی ڈی پی یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ پی ڈی پی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہوگی؟ پی ڈی پی کے پاس کون سا وہ پاور ہوگا کہ وہ کشمیر کے جو ایسپریشنز، کشمیر جو چاہتے، کشمیر میں جو حالات ہے ان کو وہ پیس کی طرف لائیں گے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی ذرا مجھے وضاحت کیجیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ جو بی جے پی نے مینڈیٹ ضائع کیا، جو لوگوں نے دیا تھا اس کو مینڈیٹ، کہ واقعی غربت سے، مصیبتوں سے ہندوستان کے پورے جتنے عوام پس رہے ہیں وہ باہر نکلے،
باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے وہ حل کیے جائے. اس میں سب سے سر فہرست مسئلہ تھا جو مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر کا مسئلہ تھا. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور لوگوں نے اعتماد ہمیں دیا, ہمیں 40 سے 50 سیٹیں آئی, تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محبوبہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی, اور وہ ان کی ایسی وہ اس قوم کو ایسا ایک تحفہ دے گی کہ جو ویژن, جو خواب, جو سپنا مفتی محمد سعید صاحب نے دیکھا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل انتہا تک پہنچ کر بندوق کا راستہ اختیار کرتے ہیں, پتھر ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, زندگی کے بدلے مرنے اور مارنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ سائڈ سے مان رہے ہیں کہ اپنے لوگ ہیں, پھر اپنے لوگوں سے پرائیوں جیسا حال کرنا, زیادتیاں, اور راستے میں ایک چھوٹا سا ایک سپاہی ہوتا ہے وہ زیادتیاں کرتا ہے ایک شہری کے ساتھ, ایک یوتھ کے ساتھ, اور اس کے دل میں ظاہر سی بات ہے وہ ایکسٹریم چیز پہ چلا جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ میرے کو عزت نہیں ہے, میرے وہ چیزیں ساری پامال ہو رہی ہے جس کا میں حقدار ہوں, یہ میری سٹیٹ ہے, میری سٹیٹ میں ہی میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے. تو یہی ریزن ہے کہ لوگ جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ جو چیز پیار سے ہو, جو چیز محبت سے اور شفقت سے ہوتی ہے, تواریخ گواہ ہے, وہ چیزیں زیادتی اور ظلم سے نہیں ہوتا ہے. یہ تو نیوٹنز لا ہے, جتنا آپ کسی چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا وہ زیادہ ابھرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. دنیا میں کوئی چیز, کوئی تحریک آج تک پریشر کی بنیاد پہ, زبردستی کی بنیاد پہ نہیں دبائی جا سکی. تو یہ میرا ماننا ہے یہ صرف الیکشن کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے بی جے پی, مگر اس کے لیے یہ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر واقعی ان کا یہ ماننا ہے کہ پیس پریویل ہونا چاہیے, پھر میرا ماننا ہے, میری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہونی چاہیے, پاکستان سے بات ہونی چاہیے, تمام جتنے بھی نیبرز ہیں ان سے بات ہونی چاہیے, حریت والوں سے بات ہونی چاہیے, یہاں کے جو بندوق بردار ہیں ان سے بات ہونی چاہیے, اور یہاں کا جو یوتھ ہے جو ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو پامال کیا جا رہا ہے, زیادتیاں کی جا رہی ہے, بلا وجہ انامپلائمنٹ اتنی زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے, یہاں پر مین چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سنسیئرلی, آنیسٹلی جو ہندوستان کی قیادت ہوگی کہ وہ مسئلہ کشمیر پہ بات کرے. روپ صاحب, اس دلدل سے لوگوں کو کیسے نکالا جائے گا, کیسے امن آئے گا؟ اس میں مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار کا کتنا عمل دخل ہے؟ پچھلے 20-30 سالوں میں اگر کوئی سنہری دور یہاں تھا وہ مفتی صاحب کا دور تھا, جس میں زیادتیاں ختم ہوئی, جس میں ٹاسک فورس ختم ہوا, جس میں آر پار بات چیت ہوئی, حریت والوں سے بات چیت ہوئی, بندوق برداروں سے بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد کوشش ان کی رہی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. وہی ایک ریزن تھا کہ میں 2011 میں پی ڈی پی کے ساتھ ہم جڑے پی ڈی پی کے ساتھ. اس کے بعد سب سے بڑا ریزن یہ ہوا, ہماری جو علیحدگی ہوئی اس میں کچھ ایسے لیڈران صاحبان تھے وہاں جن کے ذاتی ایجنڈاز تھے, جن کے ذاتی مفادات تھے, اور وقت نے ثابت کر دیا جب حکومت آئی کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اور آج پارٹی نے ان کو باہر کر دیا, وہ پارٹی سے باہر ہے. اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی پی کے بغیر کسی کے پاس ایجنڈا نہیں ہے, کسی کے پاس فکر و سوچ نہیں ہے. ہمیں پھر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس فکر کے ساتھ پھر جڑے. روپ صاحب, کیا اس بار کشمیری عوام ووٹ دینے نکلے گی؟ نوجوانوں کا الیکشن میں کیا رول رہے گا؟ آپ خود بھی ایک نوجوان ہو, کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ ناز صاحب, آپ دیکھیے حال ہی میں نے جب واپسی کی, ہزاروں کی تعداد میں جوان پھر آئے, پھر لبیک محبوبہ جی کے ایک آواز کو لبیک کیا, اس مفتی صاحب کے اس ویژن کو پھر لبیک کیا. اور مجھے نہ صرف یہ امید ہے بلکہ اس چیز پہ ایمان ہے کہ واقعی اگر اس دلدل سے, اس مصیبت سے اس قوم کو کوئی نکالے گا, وہ پی ڈی پی نکالے گی, وہ محبوبہ جی کی قیادت ہوگی. اچھا روپ صاحب, آخر پر کشمیری یوتھ کے لیے کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ سب کشمیریوں کو مل کر اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ پی ڈی پی کو ہمیں پھر لانا ہے, پی ڈی پی کو ایک موقع دینا ہے,
اور انشاءاللہ محبوبہ جی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ضرور وہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. مسئلے کشمیر پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی, جتنے بھی کشمیریوں کے مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ حل ضرور ہوں گے. مگر میری ایک ہی ریکویسٹ ہے یہاں کے یوتھ سے, یہاں کے چھوٹے بڑوں سے, کہ وہ پی ڈی پی کو کامیاب کرے اور بڑے شدمت سے کامیاب کرے, 40 سے 50 سیٹیں دے, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ڈی پی لوگوں کو کیا دے گی. انشاءاللہ تعالی نہیں نا امید کرے گی, نہیں مایوس کرے گی. انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اپنی لیڈرشپ پہ, بالخصوص محبوبہ جی پہ, کہ وہ اس ویژن کو, اس مقصد کو, اس ایجنڈا کو ضرور امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.